انسان نہیں کہتے وہ انسان ہو نہیں سکتا، خود اپنی زندگی کا جس کو عرفاں ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، گل گلزار ہوتا ہے۔ خدا ہے مہرباں بولو، ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، ہے وہ مہرباں بولو۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، ہے وہ مہرباں بولو۔ تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، ہے وہ مہرباں بولو۔ جلسہ آپ کا نکل چکا آج کا، دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے۔ کل کے جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے آپ دعا کریں گے، دعا کر کے مکمل اٹھیں گے۔ آپ لوگ مکمل تھک چکے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا دھیان رکھیے۔ 3 سوال ہیں ہمارے، 3 سوال سے آپ کا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ چھوٹا مجمع ضرور ہے، حوصلہ بہت بڑا ہے۔ جلسے کو بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، آپ کو تھکنے نہیں دوں گا، محبت آپ کی سلامت رہے گی، آپ تھکیں گے بھی نہیں، جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، بڑا سناٹا آیا ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے درمیان میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے اندر 5 خوبی ہوتی ہے۔ وہ 5 خوبی اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں۔ بچے کی 5 خوبی کیا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال۔ دوسرا سوال ان تمام بچوں کے بیچ میں کون بچہ بہادر ہے، کون بزدل ہے؟
کون میدان چھوڑنے والا ہے، کون میدان مارنے والا ہے، کون بھگوڑا ہے، کون بہادر ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، پورے مجمع میں ملت کے بچے میں کون بچہ پکا مسلمان ہوگا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، آپ بچے کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے، بچہ کبھی نہیں بھولے گا، زندگی بھر یاد رکھے گا وہ احسان کیا ہے۔ مکمل انشاءاللہ بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ مکمل بچے کو پڑھانا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں ہمارے۔ جلسہ آپ کا شروع ہوا ہے، پیغام کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ بچے کے اندر 5 خوبی ہوتی ہے، بچے کے اندر 5 خوبی۔ پہلی خوبی ہے، وہ اپنی بات رو کر کے منواتا ہے۔ ریڈیو چالو ہے، جب تک آپ اس کی ضد پوری نہیں کریں گے وہ روتا ہی رہے گا۔ اگر رو کر کے ہم اپنی بات کو اللہ سے منوانے والے بن جائیں تو اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، امیر کا بچہ ہو، کروڑ پتی کا بچہ ہو، ارب پتی کا بچہ ہو، وہ بھی مٹی پر بیٹھتا ہے، مٹی پہ کھیلتا ہے، تکبر نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل سے تکبر نکل جائے تو اللہ آسمان کی بلندی عطا فرمائے۔ تیسری خوبی بچے کی دکھا رہا ہوں، بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، تھک گیا، جی بھر گیا، اس کھلونے کو توڑ دیتا۔ کیا مطلب ہوا؟ کھلونے کی کوئی قیمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت ہمارے دل میں نہ ہو، اللہ فرشتوں سے بھی ہمیں آگے کرتا ہے۔ چوتھی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی۔ نادان بچہ ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے گا منہ میں ڈال لے گا، کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے گا منہ میں ڈال لے گا۔ اب وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سے اس کو کوئی بحث نہیں۔ میٹھی ہے، کھٹی ہے، نمکین ہے، کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہاتھ میں کوئی چیز آئی منہ میں ڈال لیتا ہے۔ بچے کی زندگی میں سادگی ہوتی ہے، فیشن نہیں ہوتا۔ اگر ہماری زندگی میں سادگی ہو، فیشن نہ ہو، تو اللہ ہمیں آسمان کی بلندی عطا فرمائے۔ آخری خوبی بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور بڑی امید سے بتا رہا ہوں کہ بچے کی آخری خوبی کو ذرا دیکھیے گا۔ 5 بچے ایک جگہ کھیلتے ہیں، لڑتے، فائٹنگ ہوتی ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، پھر دوست بن جاتا ہے۔ 1 منٹ میں دشمن، 1 منٹ میں دوست، دشمنی کو بھول گئے، جھگڑا بھول گئے۔ اگر ہم بھی بھائی سے لڑائی کریں، اس کے بعد بھول جائیں، ہمارا جھگڑا عدالت میں نہ جائے، تو اللہ دنیا کی ہر ترقی سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ اسے اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے، تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرسا ہو نہیں سکتا۔ کرے آراستہ تہذیب سے ہم اپنی نسلوں کو، خلیل اس سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ روز اپنے بچے کو اچھا کھلائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ اچھا پہنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ پڑھانے کے لیے سوچیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہاں پھنس گیا۔ روز اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، اور پڑھانے کے لیے سوچیں گے تو کب پڑھائیے گا؟ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو تعلیم دلانا۔ اچھا کھلانے کے چکر میں مت رہنا، اچھا پلانے کے چکر میں مت رہنا، بچہ بھول جائے گا۔ تعلیم دلائیے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھیں۔ دھیان سے سنیے گا، جو میں پہلا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، پہلا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ مدرسے کے خلاف لوگوں کا ذہن بن رہا ہے، مدرسے پر 4 اعتراض لوگ کرتے ہیں، مدرسے کے خلاف ذہن بن رہا ہے، مدرسے کے خلاف 4 اعتراض کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ نہ کرے مدرسے کے خلاف ذہن رکھیں گے، مدرسے پر اعتراض کریں گے، تو آپ کو 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بڑے اچھے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، محبت سے بیٹھے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ پہلا اعتراض مدرسے میں ہوتا ہے، پہلا اعتراض، یہ تو تنخواہ لے کر کے پڑھاتے ہیں، دین کا کام کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ تو تنخواہ لیتے ہیں تب پڑھاتے ہیں، دین کا کام کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ تنخواہ چھوڑ کر کے رکھیے استاذ کو، دین کا کام نہیں ہوتا، چونکہ تنخواہ ذمہ داری کراتا ہے، اور تنخواہ کے بغیر ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تنخواہ ہے تو مدرسہ آپ کا آباد ہے، تنخواہ کے بغیر مدرسہ آپ کا ویران بھی ہو جائے گا۔
تنخواہ پر اعتراض ہوتا ہے، یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کرتے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام نہیں کرتے ہیں، دین کا کام کہاں سے ہو رہا؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، حافظ بن جائے گی، عالم بن جائے گی، کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کمائے گی؟ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض ہوتا ہے مدرسہ 1400 سال پرانا ہو چکا ہے، اب اس دور میں مدرسے کی ضرورت نہیں رہی، یہ تیسرا اعتراض۔ چوتھا اعتراض سنا رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، مدرسے میں اگر کوئی مولوی ہے کہ مدرسہ چھوڑ کر کے کس باپ کے ہاں جائے گا؟ اگر مدرسے میں مولوی ہے اس پر اعتراض ہے کہ اب یہ مدرسہ چھوڑ کر کے کہاں جائے گا، اور اگر خانقاہ میں مولوی ہے تو کہا جاتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہے، اس کو تو دنیا کا آتا ہی پتہ نہیں ہے۔ اگر سیاست میں کوئی مولوی چلا گیا تو مولوی کو سیاست سے کیا مطلب ہے؟ چوتھا اعتراض ہوتا ہے کہ لاکھ پتی نہیں تھا، راتوں رات لاکھ پتی بن گیا، تو کہتے ہیں کہاں سے لاکھ پتی بن گیا؟ پہلے تو غریب تھا، امیر کیسے بن گیا؟ مولوی کے ہر کام پر اعتراض ہوتا ہے۔ چار اعتراض، چار نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا نقصان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو دین و ایمان کا نشان مل جائے گا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جو فری میں تعلیم دیتا ہو سوائے مدرسے کے۔ مدرسہ ہی ہے جہاں آپ کے بچے کو فری میں تعلیم ملتی ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں رہے گا آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملے گی۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا، مدرسے کے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی عورت نکاح میں حلال نہیں ہوگی۔ یہی آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں تو بیوی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے، عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اور اگر یہ عالم نہیں رہے، مدرسہ نہیں رہا، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ انسان کی شکل ہوگی لیکن عقل جانور سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے میں بچہ آیا پڑھنے کے لیے، کھانے کا انتظام نہیں ہوا، محلے والے سے کہا گیا اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو، تو کوئی بھی محلہ والا تیار نہیں ہوا، کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو استاذ نے کہا کہ بیٹا صبر کرو، کھلانے والی ذات اوپر ہے، غیب سے تمہارے کھانے کا انتظام کرے گی، تم اطمینان سے پڑھو۔ بچہ پڑھنے لگا، محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، دوڑا دوڑا اس کا بیٹا آیا، میں 40 روز اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے بچے کو کھلانا چاہتا ہوں۔ استاد نے مسکرایا کہ بیٹے تمہارا کھانے کا انتظام ہو گیا، اللہ نے کر دیا۔ جب ان 40 دن ہو گئے تو بچہ کہنے لگا استاد جی کھانا تو ایک ہی دن باقی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بیٹے گھبراؤ نہیں، دوسرے کا وکٹ گرے گا۔ ابھی 40واں دن مکمل ہونے جا رہا تھا کہ دوسرے کا وکٹ گر گیا، پھر چلا لگ رہا ہے، پھر تیسرے کا وکٹ گر گیا۔ استاد نے تمام محلے کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو جلدی سے مدرسے کے بچے کے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ سارے محلے کو کھا جائے گا۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آزادی کی، 100 بار صدائے گونجی ہے تکبیر آزادی کی، کچھ بات ہے کہ ہنستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہنستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھا، 4-5 آدمی ہاتھ اٹھائی دیا۔ دھیان رکھیے گا آپ کا جائزہ بھی لیتے ہیں بیچ بیچ میں کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا سسرال میں ہیں یا قبرستان میں، کہاں ہیں؟
ध्यान दीजिएगा, दूसरा मताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, औरत को सर पर बिछाएंगे, हाथ उठाइए, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा 2-3 मिनट में निकाल रहा हूँ, तेजी के साथ निकल रहा है, बहुत अच्छा माहौल आपने दिया है।